رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أول ما خلق الله نوري والخلق كلهم من نوري. صدق رسول النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ الصلاۃ. قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا، میرے قرب میں وہ شخص ہوگا، میرے انتہائی نزدیک اسے جگہ ملے گی جو میری ذات بابرکات پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. محترم حاضرین، ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت انتہائی پاکیزہ محفل میلاد میں حاضر ہیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کی ایک تاریک شام کو روشن کر رہے ہیں. اللہ کرے اس رات کی برکت سے ہماری سب راتیں روشنی ہوں. یقیناً جو راتیں اللہ و رسول کے ذکر میں گزرتی ہیں وہ تاریک نہیں رہتی، وہ روشن و درخشاں و تابہ ہو جاتی. کاش ہمیں یہ احساس ہو کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور قیمتی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر بندہ قیمتی شے کی قدر کرتا ہے، اسے ضائع نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے بانیان محفل کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں. اللہ ان کی عقیدت اور محبت کو اور کاوش کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ ان کے گھر میں خیر و برکات کا نزول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. اللہ پاک سب مسلمانوں کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرمائے. یہ سچ ہے کہ ہم اگر اچھے کام کریں گے، خیر والے کام کرتے رہیں گے تو ہمارے گھروں میں خیر و برکات کا نزول ہوگا. شر سے بچیں گے تو انشاءاللہ خیر و برکات کا نزول ہوگا. اللہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. بس سچی محبت نصیب ہو گئی، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. ماشاءاللہ میرے خالِ محترم علامہ مولانا محمد آصف صاحب قبلہ نے بیان شروع کیا تھا اور بندہ ناچیز بھی اس دوران حاضر ہو گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ 9:30 سے صبح 10 بجے تک مجھے ٹائم مل جائے تو بڑی مہربانی. پھر میں نے ملتان میں 11:15 پہنچنا ہے، تو اس لیے انہوں نے احساس کر لیا. تو البتہ نقیبوں کو تو کہنا پڑتا ہے، نقیبوں کی خدمت میں گزار.
یہ جب حضور کے عشق میں بولتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی دائیں بائیں بھی بیٹھے ہیں. تو بڑی محبت سے پڑھ رہے تھے، بہت اچھا کلام پڑھا. کسی کے تو سر سے گزر گیا ہوگا، کسی سے دل سے گزرا ہوگا. اللہ پاک باہر کے اب ہمیں آل رسول کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے. محترم حاضرین، اب تمہید کا وقت نہیں ہے. میں نے جو آیت مجیدہ پڑھی ہے، سبحان اللہ، ویسے تو سارا قرآن حضور کی نعت ہے، سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن حضور کا وصف ہے. کہیں حضور کے چہرے کا بیان ہے، کہیں حضور کے حسن کا بیان ہے، کہیں حضور کی رحمت للعالمین کا بیان ہے، کہیں حضور کی نبوت کا بیان ہے، کہیں حضور کی ختم نبوت کا بیان ہے، کہیں حضور کے علم نشرح کے سینے کا بیان ہے، کہیں یاسین کے سہرے کی بات ہے، کہیں بندوحا کے مخڑق کی بات ہے، کہیں بنلیل کی زلف عنبری کی بات ہے. حضرات محترم، اللہ پاک نے جا بجا حضور کے اوصاف بیان کیے ہیں، محاسن بیان کیے ہیں، محامد بیان کیے ہیں. سبحان اللہ، چونکہ حضور کا نام ہی محمد ہے، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی یہی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے. تعریف کا سلسلہ شروع ہو تو پھر تھمنے نہ پائے. اب دیکھیے کب سے سلسلہ حضور کی تعریف کا شروع ہوا ہے، تھمنے کو نہیں آیا. آدم علیہ السلام آئے تو حضور کے گیت گاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے گیت گا رہے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، اب بسانے والا بھی بھیج. اسی طرح 1,24,000 پیغمبر حضور کی آمد کا اعلان کرتے آئے، اور جو حضور سے پہلے آئے اور نبیوں کے آخر میں آئے تو ظاہر ہے کہ دنیا بے قرار تھی کہ اس محبوب کو دیکھیں تو صحیح جس کا اعلان نبی کرتے آئے ہیں. کتنے لوگ تمنائیں لے کر چلے گئے، کتنے لوگ آرزویں لے کر چلے گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا اب تم اعلان ہی کر دو. سبحان اللہ. تو انہوں نے کس شان سے اعلان کیا؟ دریائے اردن کے کنارے اپنی امت کو بلایا. بزرگ آ گئے، بڑے آ گئے، چھوٹے آ گئے، جوان آ گئے، بچے آ گئے، خواتین آ گئی. سبحان اللہ. ایک دریا کے کنارے ٹھاٹے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ ایک بلند جگہ کھڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیے نا، یہ محفل ہے، سننے والے بھی محمدی ہیں اور محفل سجانے والے بھی محمدی ہیں، اور سبحان بیان کرنے والے بھی. ذرا غور تو کریں، محفل کا موضوع بھی پہلے سے متعین ہے، میلاد مصطفیٰ. کمال نہیں، بیان کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، سننے والے عیسائی ہیں. سبحان اللہ. موضوع جلسہ کیا ہے؟ موضوع جنابرہ جلسہ کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ. لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کا کہاں ہے ثبوت؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں، آنکھ والا تیرے جلوے کا نظارہ دیکھے، دیدہ کون کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. تو دوستو، دنیا آ گئی کہ دیکھیں تو صحیح آج کیا اعلان ہوتا ہے، آج کیا بیان فرماتے ہیں. آپ بہت کچھ بیان کرتے کرتے سبحان اللہ آخر میں اہم اعلان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. فرمایا اے لوگوں، میں نے آج کیوں بلایا ہے؟ ادھر سے لوگ کیوں آئے ہیں؟ ادھر سے لوگ کیوں آئے ہیں؟ چاروں طرف سے کیوں آئے ہیں؟ میں نے تم کو کیوں بلایا ہے؟ میں خاص بات تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں خاص اعلان کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں سبحان اللہ جو میرے بعد آنے والا ہے. اسمہ احمد، ان کا نام احمد. اللہ کریم کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، آپ کا یہ اعلان اتنا پسند آیا کہ قرآن کا حصہ بنا دیا. اب جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ساتھ ساتھ نبی کا میلاد بھی ہوتا رہے گا.
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے خود منبر پہ جلوہ گر ہو کر اٹھائیے آپ مشکات شریف، مسند احمد بن حنبل، دیگر کتب حدیث اٹھائیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبحان اللہ منبر پہ جلوہ گر ہو کر فرمایا سأخبرکم بأول امری، فرمایا میں تمہیں اپنے پہلے عمل کے بارے میں بتاتا ہوں. کیا؟ فرمایا نا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا. بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری جو 650 سال پہلے میری آمد سے انہوں نے دنیا کو دی کہ میرے بعد جو اب آنے والے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم. حضرت ابراہیم جن کے لیے دعائیں کرتے آئے ہیں، آدم علیہ السلام جن کی بشارت دیتے آئے ہیں، 1,24,000 پیغمبر بس وہ آیا ہی چاہتے ہیں. حضرت آمنہ کے گھر کو بس آیا ہی چاہتے ہیں. انا دعوت ابراہیم، کہتے ہیں کہاں ہے میلاد کا ثبوت؟ یہ میلاد اور کیا ہوتا ہے حضور؟ آپ نے تشریف بابری کے بارے میں خود بیان کر رہے. انا دعوت ابراہیم، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2700 سال پہلے جو خانہ کعبہ تعمیر کر کے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، بسانے والا بھی بھیج دے، وہی میں دعا بن کر آیا، وہی دعا بن کر آیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہی خوشخبری بن کر آیا. برو یا امی، اور میں اپنی ماں کا خواب بن کر آیا ہوں جو انہوں نے دیکھا. اور انبیاء کرام کی مائیں ایسا خواب دیکھتی ہیں کہ ان کے جسم سے نور نکلا اور جس نے سبحان اللہ شام کے محلات روشن ہو گئے. حضرت اما آمینہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور پیدا ہوئے تو میرے جسم سے نور نکلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عدات لی قصور شام، میرے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں میں نے لیٹے لیٹے مکہ مکرمہ میں لیٹے لیٹے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. صرف شام کے محلات کو نہیں، میں نے شام کی بازاروں کو دیکھ لیا. صرف شام کی بازاروں کو نہیں، فرمایا وہاں اونٹوں کی چلتی ہوئی قطاروں کو بھی دیکھ لیا. یہ تو ماں کی نگاہ کا عالم ہے جس کی گود میں نور آیا ہے. ہزاروں میل کے فاصلے پر شام ہے، حالانکہ آپ گئی نہیں، لیکن نور کی اتنی برکت ہے کہ شام کو بھی دیکھ لیا، ادراک بھی ہو گیا یہی شام ہے. اور یہ شام کے محلات ہیں، اور یہی شام کی بازاریں ہیں، اور یہی اونٹوں کی چلتی قطاریں ہیں. بلکہ ایک اونٹ نے مڑ کر دیکھا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قطار میں سے ایک اونٹ نے مڑ کر دیکھا، میں نے اس کو بھی دیکھ لیا. یہ تو نور والے کی ماں کی نگاہ کا عالم ہے، اور خود نور والا جو ہے اس کی نگاہ کا عالم کون بیان کر سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک نے شب معراج اپنا دست قدرت اپنی شان کے لائق رکھا تو پھر کیا ہوا؟ فتجلی لی کل شیء، زمین سے لے کر آسمانوں تک، تحت الثری سے لے کر عرش علا تک، شرق سے لے کر غرب تک ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں تھا میں نے جان لیا. جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کوئی رسالہ، تحقیق، حیدری، غوثیہ، میلاد النبی. محترم حاضرین، میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے، اللہ نے کیا انداز اپنایا ہے. جتنے نبی آئے قرآن میں اللہ پاک نے ان کا نام لے کر ان کو بلایا ہے. یا ابراہیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا موسیٰ،
یا عیسیٰ، اللہ اکبر۔ لیکن جب حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، انداز بدل گیا، لہجہ بدل گیا، اسلوب بدل گیا۔ اب نام نہیں لیا جا رہا، اب کیا ہے؟ یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یاسین۔ سبحان اللہ، لہجہ بدل گیا۔ تو یہ انداز محبت ہے۔ ویسے بھی بلانے سے پتہ چل جاتا ہے۔ استاد بیٹھا ہو نا، استاد کسی کا ادھر آؤ اے فلاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سختی ہوگی۔ جب استاد کہے نا یا بنیا تعال الیہ، اے پیارے بیٹے ادھر آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سختی نہیں، نرمی ہوگی۔ لہجہ بدل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی۔ یہ بھی ایک ادب کا پہلو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، دربار رسالت کا ادب سکھایا جا رہا ہے، تعظیم و تکریم کا پہلو بتلایا جا رہا ہے کہ میں رب ہو کر میں آپ کا نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن تمہاری تعلیم کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے یا محمد نہیں کہنا، جب بھی کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہنا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ فرمایا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے محبوب کو عامیانہ انداز میں نہ پکارنا، بلکہ جب بھی پکارو تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں لوگ سوال کرتے ہیں، بھئی دیکھو تم جو ہر وقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہتے ہو، تو یہ رسول تو بہت سارے 313 رسول ہیں، 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں۔ جب تم پکارتے ہو یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یہ کیسے پتا چلے گا کہ تم رسول اللہ کو پکار رہے ہو؟ جب تم یا رسول اللہ کہتے ہو تو رسول تو بہت ہیں، یہ تو تم نام لے کر پکارو، پھر تو ہے اللہ اکبر۔ ذرا درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ محترم حاضرین، بات یہ ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دیکھیے، کوئی دوست یہاں بیٹھا ہو جس کے ساتھ میں نے جانا ہو، اور وہ تھوڑی سی دیر کے بعد کہے شاہ جی، آگے کچھ نہیں کہتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے شاہ جی۔ لوگ سن کے حیران ہوں گے، بھئی عجیب بات ہے، آگے کچھ بھی نہیں کہتا، کہتا ہے شاہ جی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کو سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ جو شاہ جی کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ جی جانے کا ٹائم ہو چکا ہے، مہربانی فرمائے، آپ تو یہاں بیٹھے ہو۔ تو دوستو، کسی اور کو مطلب سمجھ آئے یا نہ آئے، جو جانتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جناب والا وہ مجھے ہی خطاب کر رہا ہے اور مجھ سے اس سے کام ہے، تو وہی جواب دے گا۔ جب ہم رسول اللہ کے دیوانے یہاں جناب والا چک 13 امار میں بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگرچہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، لیکن گنبد خضرا والے متوجہ ہوتے ہیں، یہ کسی اور نبی کو نہیں پکار رہے، یہ آدم کو نہیں پکار رہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکار رہے، یہ گنبد خضرا کے مکی کو پکار رہے ہیں۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ یا ایھا نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، حاضر و ناظر، محبوب، شاہد کے معنی، اور ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور سراج منیر چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم،
کسی نبی پر بھی اگر ہم گفتگو کریں تو آگے نہیں جا سکتے۔ نبی کے معنی کیا ہیں؟ غیب کی خبریں دینے والے، غیب کی خبریں دینے والے، یاد رکھنا، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اگرچہ نبی کے معنی اور بھی ہیں، المقتفیٰ، الرفیع، الظاہر، المخرج، المخرج، سبحان اللہ، المخبر، المخبر، بہت سے معنی ہیں، السامع لصوت الخفی، اور انتہائی خفی آواز کو سننے والا، خفی آواز کو سننے والا، اس کے معنی ہیں۔ لیکن دوستو آؤ، نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے والا۔ اب کوئی کھڑا ہو کر کہے شاہ جی ریڈیو بھی تو خبریں دیتا، اخبار بھی تو خبریں دیتا، موبائل کے ذریعے بھی، اور دیگر ذرائع ابلاغ ہیں، ٹی وی کے ذریعے بھی خبریں حاصل ہوتی ہیں، اور نبی بھی خبریں دے، تو فرق کیا ہوا؟ ہم کہیں گے بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ جتنی بھی جناب والا چیزیں ہیں، یہ جتنی ایجادات ہیں، یہ جتنے انکشافات ہیں، یہ زمین پر رہ کر زمین والوں نے بنائے ہیں، اور یہ زمین کی خبریں دیتی ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، جس نبی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دیتے ہیں۔ وہ بیٹھتے زمین پر ہیں، فرش زمین پر، لیکن آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں۔ مشہور حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور میری گود میں جلوہ گر تھے، میں کبھی آسمان کو دیکھتی، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی، کبھی سبحان اللہ رحمان کے چاند کو دیکھتی، اور ادھر بھی دیکھتی ادھر بھی دیکھتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، پیار سے فرمایا کرتے تھے اے حمیرہ، اے عائشہ۔ اچھے جملے بیویوں کے لیے بولنے چاہیے، لیکن ہم تو بہت ہی اس حوالے سے کنجوس واقع ہوئے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، حضور علیہ السلام گھر میں بہت میٹھے میٹھے جملے بولتے تھے، پیار بھرے جملے بولتے تھے، تاکہ گھر کی فضا خراب نہ ہو، پرسکون رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حلیۃ الاولیاء کے اندر حافظ ابو نعیم اصفہانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اور میری جو اب کتاب انشاءاللہ نہیں آ رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، اس میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے جملے تلاش کر کر کے لکھے، اور وہ ساری حدیثیں قرآن کی وہ آیات الحمدللہ اسی نبی اللہ شریف میں آ رہی ہے۔ صاحبزادہ حامد سید کاظمی صاحب قبلہ نے اس پر تقریز بھی لکھی ہے، بڑی خوبصورت۔ تو حضرات محترم، میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں جی، گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے، بیوی سہم جاتی ہے، بچے جناب والے سہم جاتے ہیں، اور میرا اس پر تبصرہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں حضرت انسان داخل نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے، تم تو اس انداز سے گھر میں داخل ہو کہ گھر والوں کو احساس ہو جائے کہ ہمارے ماشاءاللہ والد نے کیا قدم رکھا ہے، بیوی سوچے کہ شوہر نے کیا قدم رکھا ہے، گھر میں بہار آ گئی ہے، چہروں پہ نکھار آ جائے، یہ نہ ہو کہ اداسی چھا جائے اور موڈ آف ہو۔ شاہ جی باہر تو کھڑے ہو کر لوگوں سے گلے ملیں، دعوت اسلامی کے دوست آئیں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ملیں، آئیے جناب اتاری صاحب، ماشاءاللہ اللہ کرے جہاں بھی جاؤ عطر کا ماحول معطر ہو جائے، لیکن گھر میں شاہ جی داخل ہوں، موڈ آف ہو، بیوی سوچ رہی ہو کہ کب اس ماحول سے شاہ جی باہر نکلیں اور میں کوئی بات کروں۔ یہ انداز اچھا نہیں ہے، یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں، ان کی سنت کیا ہے، ان کا اسوہ کیا ہے، ان کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ وہ گھروں کو معطر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ گھروں کو پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں، وہ گھروں میں ٹینشن نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کھینچا تانی، وہ کشیدگی نہیں دیکھنا چاہتے۔ حضور نے ایسے جملوں سے منع کیا ہے کہ جس سے دلوں میں فاصلے پیدا ہوں، بلکہ ایسے جملے بولو کہ جناب والا انگارے ختم ہوں، نفرتیں ختم ہوں، اور دلوں کے اندر محبت کے گلشن مہکنے لگے۔ سبحان اللہ۔
اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر سے ہم واپس آئے، ساری رات سفر ہوتا رہا، میں تھکی ہوئی تھی، زہر ریگستانی علاقہ اور پہاڑی علاقہ اور نازک ترین سفر، اور عورت خود بھی نازک ہے، صنف نازک ہے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں میں تھکی ہوئی تھی اور منہ دھویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا عائشہ آج تو ایسے لگ رہی ہو جیسے مکھن ملی کھجور، ایسی لگ رہی ہو جیسے مکھن ملی کھجور ہو۔ یہ اہل عرب کی مرغوب غذا ہے، مکھن میں کھجور ملا لو یا کھجور میں مکھن ملا لو، ایک ہی بات ہے، لیکن ان کی پسندیدہ۔ آپ فرماتی ہیں سرکار نے یہ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ میں تھکی ہوئی تھی، تھکان مجھ پر غالب تھی، ایک ایک جناب والا بان سے محسوس ہو رہا تھا کہ میں تھکی ہوئی ہوں۔ جب سرکار نے پیار بھرا، یہ محبت بھرا جملہ بولا تو آپ فرماتی ہیں میری تھکاوٹ دور ہو گئی، میری طبیعت مسرور، میری طبیعت۔ ایک دفعہ نے عرض کیا حضور آپ کو جو میرے ساتھ محبت ہے نا اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے رسی کی گرہ، گانٹھ یعنی مضبوط ہے، وہ ڈاما ڈول ہونے والی نہیں، اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے کمی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں کبھی کبھی پوچھ لیا کرتی تھی یا رسول اللہ اس گرہ کا کیا بنا، اس گانٹھ کا کیا بنا؟ اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے وہ اپنی جگہ برقرار، وہ اپنی جگہ۔ اب میں سارے جملے جو میں نے لکھے ہیں وہ نہیں بولوں گا، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دوست بیٹھے ہیں، میں ان کو ضرور دعوت دوں گا کہ آپ یہ کتاب ضرور لینا، کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ جلوہ گر ہیں۔ کبھی حضرت عائشہ صدیقہ آسمان کے تاروں کو دیکھتی ہیں، کبھی اپنے پیارے کے پیارے رخساروں کو دیکھتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا سوچ رہی ہو؟ عرض کیا آقا، عرض کیا آقا میں سوچ رہی تھی آسمان کے جتنے تارے ہیں آپ کی امت میں سے وہ کون سا شخص ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ یہ سوال بتلا رہا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا عقیدہ کیا ہے، یہ سوال بتلا رہا ہے، یہ سوال غمازی کر رہا ہے، اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ میرے آقا وہ ہیں جو میری گود میں جلوہ گر ہیں، اور ان کی نگاہ آسمان کے ستاروں پر بھی ہے اور اپنے امت کے ان پیاروں پر بھی ہے، جن میں سے جس کی اتنی نیکیاں ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اچھا جبرائیل آئیں گے میں ان سے کہوں گا، وہ رب سے پوچھ کر آئیں گے، پھر وہ مجھے بتائیں گے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ لو بھئی اتنی بھی زحمت نہیں دی میرے آقا نے۔ سبحان اللہ۔ ادھر سوال ہوا تو اللہ کے دیے ہوئے علم سے فوراً کہا اے عائشہ جتنے آسمانوں پر ستارے چمک رہے ہیں نا اتنی نیکیاں میرے عمر فاروق کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی نیکیاں میرے عمر فاروق کی۔ پھر آپ سوچ میں پڑ گئی یہ تو ان گنت ستارے ہیں، تو میرے ابا حضور کی نیکیاں۔ سبحان اللہ، غیب دان نبی نے دل کی طرف توجہ فرمائی۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم یہ تو عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے۔ خدا کی قسم جو حضور کی صحبت میں رہے ان کی نگاہ کا عالم یہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آتا ہے، بڑی توجہ، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے جی اگر کسی سے قتل ہو جائے توبہ ہو سکتی ہے؟
तौबा की गुंजाइश है। तो हजरत ने पता है क्या फरमाया? फरमाया ना नहीं। फिर एक शख्स आता है, वो सवाल करता है, हजूर अगर कत्ल हो जाए तौबा की गुंजाइश है? फरमाया बिल्कुल है। सुभान अल्लाह। अब देखिए, वो मुफ्ती है, वो फकीह है, वो हिब्रुल उम्मा है, वो बहरुल उलूम है, वो तर्जमानुल कुरान है। सवाल एक है, जवाब मुख्तलिफ है। जब वो चले गए, तलामजा ने पूछा, शागिर्दों ने पूछा, अकीदतमंदों ने पूछा, हजूर ये क्या? पहले को आप दिया कि तौबा की गुंजाइश नहीं, तौबा नहीं हो सकती। हालांकि तौबा का दरवाजा तो खुला होगा, वो तो बंद नहीं हुआ। आपने कैसे कह दिया? दूसरे से कहा, जिसने पूछा कत्ल हो जाए तो तौबा हो सकती है, आपने फरमाया हाँ, ला तकना तुम्हें रहमत। ये क्या माजरा था? हमारी समझ में नहीं आता, हमारी फहम में नहीं आता। तो आपने फरमाया सुनो, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। फरमाया जिसने पहले आकर सवाल किया था ना कि अगर कत्ल हो जाए तौबा कबूल हो सकती है, फरमाया मैंने उसकी आंखों को देखा, मैंने उसकी आंखों को पढ़ा। फरमाया इंतकाम की आग बरस रही थी। दरअसल वो पहले पूछने आया था कि मैं पूछता हूं अगर कत्ल हो जाए तौबा हो सकती है, कबूल होगी? तो मैंने देखा ये कत्ल करने के दर पर है, मैंने कह दिया तौबा हो सकती है, तो इसने जाकर कत्ल कर देना था। अभी इसने कत्ल नहीं किया था, तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने उसको कत्ल से बचाया है। मैंने उसको कत्ल से बचाया है। और दूसरा जो आया था वो कत्ल करके आया था, पहले ने जाकर करना था। इसने जो दूसरा था, इसने अभी ये कत्ल इसने कत्ल करके आया था। अल्लाह अकबर, उसने कत्ल करना था, ये कत्ल करके आया था। मैंने इसकी आंखों को देखा तो नदामत के आंसू थे, पशेमां था, परेशान था। तो मैंने कहा ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, सच्ची तौबा करो तो अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। ये तो सरकार के गुलामों की निगाह का कमाल है। अल्लाह। तो हजरात मोहतरम, बात लंबी हो जाएगी, मैं अब समेटने की तरफ आता हूं। सुनिए, ऐसा क्या सोच रही हो? अर्ज किया हुजूर मेरे अब्बा हुजूर की नेकियां। फरमाया तुम्हारे अब्बा हुजूर की नेकियां? सुनो। फरमाया जमीउ हसनात उमर का हसनतन वाहिदतन लिअबी बकर। फरमाया मेरे उमर की तमाम जिंदगी की नेकियां मेरे अबू बकर की एक नेकी माने हैं। अब नेकियां तो आम है, अहले इल्म तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशनसीबी है कि मैं अहले इल्म के झुरमत में बैठा हूं और आप भी पढ़े लिखे लोग बैठे, कोई जो हलाकी सब में मैं नहीं बैठा। सुनिए, अल्लाह अकबर। अब दिल की भी नेकी है, आंख की भी नेकियां होती हैं, कान की भी नेकियां, जुबान की भी नेकियां, हाथों की भी नेकियां, पाँव की भी नेकियां। और दिल की नेकी क्या है? ईमान। दिल की नेकी क्या है? ईमान। अल्लाह अकबर। हालांकि इन्हीं आंखों से हजरत उमर ने हजूर को कितनी बार देखा, कोई अंदाजा नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ी नेकी। और ईमान दिल की नेकी है कि हजूर पे ईमान लाए हैं, कुरान पढ़ते हैं, खाना काबा का तवाफ करते हैं, हाजी हैं, मोतमिर हैं, मुजाहिद हैं, रात के तहज्जुद गुजार हैं, शब-ए-दार हैं, रोजादार हैं। कितनी नेकियां हैं। फरमाया ये सारी नेकियां, ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कातें, ये खैरातें, ये मुबर्रात, ये तहज्जुद गुजारियां, ये शब-ए-दारियां। फरमाया और हत्ता कि उनका ईमान भी एक पलड़े में रख दिया जाए तो सुभान अल्लाह। फरमाया ये सारी नेकियां मिलकर भी मेरे अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी। दरअसल बयां हो किस जुबान से मर्तबा सदीक अकबर का। सुभान अल्लाह। बयां हो किस जुबान से मर्तबा सदीक अकबर का।
है यारगार महबूब खुदा सदीक अकबर का, गदा सदीक अकबर का खुदा से फजल पाता है, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सदीक अकबर का। बरकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यही अहले सुन्नत के स्टेजों की खूबसूरती है। हजरत मोहतरम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दफ़ा अबू जहल आता है, उसके हाथों में कंकरियां हैं और आकर कहता है, उस जालिम का ये ख्याल था कि जो नबी होता है वो जानता है, अगर ये नबी हुए तो बता देंगे, इसीलिए तो वो कंकरियां लेकर आया। कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। अखबिरनी माफी यदि, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने भी ये नहीं फरमाया, अपने अंदाजे से नहीं। हो सकता है कि वो ये कह देता कि अगर मैं कहता हूँ कि तेरी मुट्ठी में कंकर हैं तो कहेगा ये तो अंदाजा से बता दिया है। हजूर ने कौन सा तरीका अख्तियार किया कि इसको बज़ाहिर इनकार की गुंजाइश ना हो, लेकिन बुरा हो तासुब का, बुरा हो जिद का, तो वो इनकार पर ही उकसाती है। सुनिए, जब उसने सवाल किया बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है, तो रहमत आलम आलिम मा कान व मा यकून ने इरशाद फरमाया, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन। क्या बात, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैं समझता हूं जब मेरे आका ने फरमाया होगा ना, कंकरियों में भी हलचल मच गई होगी। ए कंकरियों, अब बोलने का वक्त आ गया। क्या बात है। अब नहीं हजूर की इज्जत और अजमत पर बोलोगी तो कब बोलोगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बस हजूर ने ऐसे इशारा किया, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो मुट्ठी में चीज है वो बताए मैं कौन हूं। उसने कहा ये तो बेहतरीन है। बस सरकार ने इशारा किया, वो कलमा पढ़ रही थी, लेकिन जालिम ने क्या कहा, ये तो जादू है, नौज़ुबिल्लाह, बदबख्त है, बद। तो मैं बाप तो अंधेरे में रहा, अंधेरे में चला गया, गुमराही में रहा, गुमराही में चला गया। एक दिन उसका बेटा है इकरम सामने आता है। हजूर फरमाते हैं, इकरमा ये चेहरा जहन्नम में जाने के काबिल नहीं है। ज़हरे कुरैशी थे, हाशमी थे, और कुरैशी थे ना, बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही खूबसूरत थे, कुरैश से ताल्लुक था। तो हजूर ने फरमाया, इकरमा ये चेहरा जहन्नम में जाने के काबिल नहीं है। तो दावत दी ना, तो कहने लगा मैं कलमा पढ़ लूंगा अगर आप मुझे कोई दलील पेश करें कि आप नबी हैं। फरमाया तुम जो चाहो। वो झील थी और झील के किनारे सुभान अल्लाह एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी थी कि ये पत्थर जो बड़ा है, चट्टान है, ये आकर पानी पे ये चट्टान, ये पत्थर तैरता हुआ आ जाए तो आपकी नबूवत और रिसालत की गवाही दे दे तो मैं कलमा पढ़ लूँ। हजूर ने फरमाया अच्छा जाओ इससे कहो तुम्हें रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। इन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊ। अब वो गया, उसने कहा अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं हजूर तो वो हैं कि हर चीज़ आपको जानते हैं, पत्थर भी जानते हैं। ये फिर बहुत बड़ा मौजू है। हजरात मोहतरम, क्या हुआ, वो पत्थर तैरता हुआ आता है, कलमा पढ़ता है, नबूवत और रिसालत की गवाही देता है। उसने कहा जैसे ये आया है अब इसे हुक्म देंगे वापस चला जाए, और वो पत्थर डूबता भी नहीं और वो तैरता हुआ। हालांकि पत्थर तो डूब जाता है ना, लेकिन बताइए जिसको सरकार बुलाएं वो कैसे डूबे, जिसको सरकार तिराएं वो कैसे डूबे। अल्लाह अकबर। वो अपनी जगह वहां पहुंच गया, उसने कलमा पढ़ लिया। तो मैंने आला ने तसव्वुर में पूछा, आला ने तसव्वुर में पूछा, ऐ पत्थरों
تمہارے تو کان نہیں تم کیسے سنتے ہو، تمہاری زبان نہیں تم کیسے بولتے ہو، تمہارے قدم نہیں تم کیسے چلتے ہو؟ تو جواب دیا شاہ جی ٹھیک ہے، ہمارے کان نہیں، ہماری زبان نہیں، ہمارے پاؤں نہیں، لیکن اگر کوئی بھلوانے والا ہو تو بول بھی لیتے ہیں، کوئی سنانے والا ہو تو سن بھی لیتے ہیں، کوئی سنانے والا ہو تو سن بھی لیتے ہیں۔ اللہ پر دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا یہ میری زمین ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ میری زمین ہے، اور وہ جھگڑ رہے تھے۔ اللہ والوں کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا اور وہ رک گئے، بھئی کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہتا جی یہ کہتا میری زمین ہے، میں کہتا ہوں میری زمین ہے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، ہماری بات سنو، فیصلہ کر دو۔ فرمایا نہ ہم تم سے پوچھتے نہ ہم اس سے پوچھتے، ہم خود زمین سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو زمین کی طرف متوجہ ہوئے، اے زمین تیرے لیے جھگڑ رہے ہیں، تو بتا تو کس کی ہے؟ اس نے کہا نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں، مر کر میرے اندر آئے۔ میں نے پھر عالم تصور میں زمین سے کہا اے زمین، جب وہ لڑ رہے تھے، جب وہ جھگڑ رہے تھے، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، اس وقت تو نہیں بولی، لیکن جب اللہ والے آئے اس وقت بولنے لگی۔ کہا جب کوئی بھلوانے والا ہو تو میں بھی بھول پڑتی ہوں۔ حضرات محترم، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ دوستو، حضور کے میلاد کا پیغام یہ ہے کہ حضور کی امت آج دکھی دکھی ہے۔ یاد رکھیں جو حضور کی امت کا دکھ بانٹے گا انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات بدلیں، آپ کے گھروں میں بہتری آئے، غریب آدمی دیکھو، اس کو سہارا دو، کپڑا لے کر دو، کھانا پہنچاؤ، انشاءاللہ وہ غریب لوگ آپ کے لیے جب دعا کریں گے تو آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ کہ محمد سے وفا تو دے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، محفل جاری رہے گی، چونکہ نعت خواں بھی موجود ہیں تو میں اپنے حصے کی دعا مانگ لیتا ہوں، پھر مجھے اجازت۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بانیان محفل کے سب نیک مقاصد پورے فرما۔ یا اللہ یہ جو وقت ہمارا تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر میں گزرا ہے قبول و منظور فرما۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمیں ان عقائد پر گامزن رکھ، دائیں بائیں ادھر ادھر یا اللہ دیکھنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہم تک عقائد پہنچائے ہیں انہی پر گامزن رکھ۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما۔ یا اللہ بانیان محفل کے گھر میں بھی خیر ہو، ان کی پریشانیاں دور ہو۔ مولا آج گھر گھر کی کہانی ہے، رشتے ناتوں کے حوالے سے، کاروبار کے لحاظ سے۔ یا اللہ مہربانی فرما تو کرم فرما، فراخی نصیب فرما۔ تنگ دستی ہے تو فراخی نصیب فرما، پریشانی ہے تو دور فرما۔ یا اللہ حضور کی امت کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، پاکستان کی خیر ہو۔ حضور کی امت کے اندر جو دین کا کام کر رہے ہیں آج کے دور میں بہت مشکل ترین کام ہے، دعوت و تبلیغ کا کام۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقہ ان کو ہمت عطا فرما، جرأت عطا فرما۔ یا اللہ قبول بھی فرما۔ اللہم اشفنا شفاء کاملا عاجلا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکرا جزیلا۔